ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کریں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ تیرا بابا تو آدھی رات اٹھ کے ان قوم کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس قوم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے کیسے ظلم کیے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم زیادتی کو برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور تکلیف کو اپنے اندر برداشت کر لیا کرتے تھے، اور اس امت کو کبھی بھی بد دعا نہیں دی، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بد دعا نہیں دی۔ کیا کہتے تھے کہ یہ قوم میری ہے، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، پھر بھی امتی امتی کرتے رہتے تھے کہ یہ میری امت ہے۔ لیکن اس امت نے بہت ہی دکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے دیے وہ آپ کو ایک زندگی کا ایک واقعہ، اور وہ آپ سنیں گے، مجھے لگتا نہیں کہ آپ سن کے خاموش ہو جائیں گے، آپ کا دل بھی کانپنا شروع ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیسے تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے نبی ایک دن مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھنے گئے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ آپ کے اور میرے لیے کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں چلے گئے۔ جب کافروں کا ادھر جو لشکر تھا، ادھر کافر لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ابو جہل لوگ جو تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، انہوں نے سازش کھیلی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا، اسے کہا آپ ایسا کرو، وہاں پہ جاؤ، ایک جگہ پہ ہے، جگہ جسے عام لفظوں میں ہم بولتے ہیں کوڑے والی جگہ جہاں پہ ہوتی ہے، تو اس نے کہا وہاں پہ اونٹ کی اجری پڑی ہوئی ہے، وہ اونٹ کی اجری اٹھا کے لے آؤ، اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دو، وہ سجدے میں ہے اس کے اوپر رکھ دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھا کرتے تھے، اور اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو ہدایت دے، یہ امت مجھے جانتی نہیں ہے، کبھی طائف کی وادی میں پتھر کھائے، کبھی بدر و حنین احد کی خندق کے اندر لڑنا پڑا اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر لڑنا پڑا۔ کیا کیا اس نے؟ اجری اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے، ان کے اوپر جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اجری رکھی گئی تو اجری کا جو گند تھا، آپ نے دیکھا اجری کے اندر کیا گند ہوتا ہے، وہ گند تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جسم کے اوپر آنے لگ گیا، ایسے آنے لگ گیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یہ خبر ملی کہ میرے بابا کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، میرے بابا کے اوپر گندی اجری جو ہے وہ لوگوں نے رکھ دی ہے، تو حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، گھر سے دوڑتی ہوئی آئی تو آ کے رونے لگ گئی، دیکھ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی، اور چھوٹی عمر ہے تو دھکے کے ساتھ اوپر سے زور لگایا، تو زور لگا کے ان کے اوپر سے اجری اتار کے نیچے رکھ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی کہتی ہے کہ یہ میرے بابا کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، میرے بابا کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ بات زبان سے کہی، ابھی چھوٹی عمر تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم منع کر دیا، فرمایا بیٹا ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کریں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ تیرا بابا تو آدھی رات اٹھ کے ان قوم کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس قوم کے لیے تیرا بابا ہر وقت یہ اس امت کے لیے روتا رہتا ہے، ہر وقت کبھی کہیں جا کے مار کھا لیتا ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے تیرا بابا دعائیں کیا کرتا ہے، ان کو بد دعا نہ دیا کرو۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جتنے بھی ظلم زیادتیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ تکالیف دی گئی، ان تکلیفوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کر لیا کرتے تھے، برداشت کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی اس امت کے لیے بد دعا دینے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، خود بھی بد دعا نہیں دیتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آج تک بد دعا والا جملہ نکلا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اللہ کی میں خاص رحمت بن کے آیا ہوں، اس قوم کو میں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں اس قوم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، اس قوم کو میں سیدھے رستے پہ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دیکھتے رہیے، مسکراتے رہیے۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔